بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 4 دن قبل شمشاباد کے علاقے میں مسجد خواجہ محمدیہ کو رات کی تاریکی میں قریب 2:30 شب لائٹ علاقے کی بند کر کے اور مسلمانوں کے گھروں کو باہر سے سمجھیے کہ کھٹکے لگا دے کر مسجد کو بلدیہ کی جانب سے کلیکٹر کے آرڈر کی بنا پر بلدیہ کی جانب سے شہید کر دیا گیا، جو آباد مسجد تھی۔ یہ تلنگانہ کی 5ویں مسجد تھی، 5 مساجد، 2 عاشور خانے۔ تاحال تلنگانہ کی موجودہ حکومت نے شہید کیے ہیں۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کلام اللہ کا بھی پاس و لحاظ نہیں کیا گیا، کلام مجید کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ کل یعنی 3 تاریخ کو 3 اگست کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں MPJ کے صدر جناب عبدالعزیز صاحب، جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا ڈاکٹر آصف عمری صاحب، سوشیو ریفارم سوسائٹی کے جناب علیم فلکی صاحب، وحدت اسلامی کے ڈاکٹر توفیق احمد اور مولانا نصیر الدین صاحب کے فرزند ارجمن مقیم الدین، اب پھر جو سیاسی جماعتوں، پھر MBT کے جنرل سیکرٹری مصطفیٰ محمود صاحب، سکندر اللہ خان صاحب، عام آدمی پارٹی کے ماجد صاحب، اور پھر اس کے علاوہ کئی مساجد کے ائمہ، خطیب حضرات، اور پھر مساجد کمیٹیوں کے ذمہ دار اور مختلف دانشور اور ایڈوکیٹ فورم، تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹ فورم کے ذمہ دار بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ بہرحال یہ جو مسجد شہید ہوئی ہے، خواجہ محمدیہ مسجد، ہم حکومت کو 13 اگست تک کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ 13 اگست تک مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کا کام شروع ہو جانا چاہیے اور امیڈیٹ اثر کے ساتھ نماز شروع ہو جانی چاہیے، بلکہ کل سے وہاں نماز کی اجازت دے دی جائے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ کل جمعے کے موقع پر تمام ائمہ اور خطیب حضرات سے جو تلنگانہ کی مساجد کے ہیں اور انتظامی کمیٹیوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جمعے سے قبل یہ مسجد کی شہادت، سیکریٹریٹ مساجد کی شہادت، ایک خانہ مسجد کی شہادت، کھمم کی مسجد کی شہادت، یہ جو پے در پہ مساجد کی شہادت ہو رہی ہے، مسجد نوری شمشاباد کے سمجھیے کہ صاحب حصے کو آپ نے زبردستی لے لیا، بغیر کسی نوٹس کے راتوں رات توڑ دیا گیا، اور یہ رات کی تاریکی میں جو مساجد کو توڑنے کا عمل شروع ہوا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کا بھی کوئی پاس و لحاظ حکومت نہیں رکھ رہی۔ اس پر کل ائمہ مساجد سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ درخواست ہے کہ وہ جمعے کے خطبے سے پہلے مساجد کی اہمیت اور مساجد کی شہادت کے تعلق سے امت کو آگاہ کریں، اور ہم حکومت تلنگانہ کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے انتباہ دیا ہے کہ وہ فوری وہاں نماز کے لیے پرمیشن دے دیں، کیونکہ خود میں گیا تو مجھے سمجھیے کہ وزٹ کا پرمیشن نہیں دیا گیا، روک دیا گیا مجھے بائی فورس۔ البتہ کل سمجھیے کہ جلوس نکلا، وہاں بڑی ریلی نکلی، تو وہی پولیس آفیسر ریکویسٹ کر رہے تھے کہ صاحب ذرا سا آپ کوآپریٹ کریں تو امن و امان قائم رہے گا، آپ ذرا سا کنٹرول کریے، کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ شمشاباد اور اطراف کے علاقوں کے مسلمانوں نے بھرپور زندگی کا ثبوت دیا ہے، اور کل بہت زبردست ریلی نکلی ہے۔ KCR حکومت کو یہ بہت بھاری پڑے گا، اور یہ جو مساجد کی شہادت ہے، اس پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت تلنگانہ مسلمانوں سے معذرت خواہی کرے۔ مسجد تو انشاءاللہ بنے گی، مسجد بننے تک ہم چین کی سانس نہیں لیں گے، فوری نماز شروع ہونی چاہیے،
اور 13 تاریخ ڈیڈ لائن ہم دے رہے ہیں، 13 تاریخ تک مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر نہیں ہوا تو پوری ریاست میں شدید احتجاج ہوگا اور حکومت کو اپنی روش تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں زیادہ سمجھیے کہ لمبی بات نہیں کروں گا، البتہ یہ کہ 3 گھنٹے تک اس پر بڑا غور و خوض ہوتے رہا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں۔ البتہ ایک ڈکلیریشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کل کے اجلاس نے ایک ڈکلیریشن کو منظور کیا ہے، یعنی ایک اعلامیہ منظور کیا گیا ہے۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ حکومت اپنے خرچے پر یہ سمجھیے کہ مسجد کو تعمیر کرے۔ رات کی تاریکی میں آ کے ایک توڑ کے سٹرکچر کو آپ گرا دیے اور پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے صاحب ہم معافی چاہتے ہیں، ہم آپ تعمیر کر لیجئے، ہم اجازت دے رہے ہیں آپ کو، اتنے آدمی نماز پڑھ لو، 50 آدمی پڑھ لو، 25 آدمی نماز پڑھنے کی ہم پہلے اجازت دے رہے ہیں۔ یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ نماز تو بہرحال کل سے نماز کا پرمیشن دینا چاہیے، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا انتباہ ہے، اور اس کے نتائج بھی کیا نکلیں گے وہ سمجھیے کہ اچھی طرح حکومت بھی واقف ہے۔ بلکہ آج صبح سمجھیے کہ صبح سے پولیس بہرحال پریشان ہے، شیڈو ٹیم بھی میرے ساتھ لگائی گئی، میں نکل کر آفس آیا تو میرے پیچھے شیڈو ٹیم بھی چل رہی تھی۔ چلیں کہاں جا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں دیکھ لیجئے آپ، میں سمجھیے کہ آپ سے ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ امن و امان کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مساجد کی شہادت ہمارے قتل کے مترادف ہے۔ کل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ احساس تھا کہ مسجد شہید ہو رہی ہے تو وہ ہمارے قتل کے مترادف ہے، ہم اتنا شدید جرم اس کو مانتے ہیں۔ تو جو ڈکلیریشن آیا ہے، چلیے ڈکلیریشن پر 5 نکات پر ڈکلیریشن ہے، بہت اہم ڈکلیریشن ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ جو بھی ہمارے ہمدرد ہیں، سننے والے ہیں، یہ ڈکلیریشن کو عوام تک پہنچائیں۔ نمبر 1، مسجد کی دوبارہ تعمیر حکومت اپنے خرچ سے کرے۔ نمبر 2، مساجد کی شہادت پر مسلمانوں سے تلنگانہ حکومت معذرت خواہی کرے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سیکولر سمجھیے کہ کہتی ہے اور اس کے مسلم قائدین سیکولر سی ایم کہتے ہوئے ان کی زبانیں سمجھیے کہ کبھی تھکتی نہیں، کلمہ کم پڑھتے ہوں گے لیکن سیکولر سی ایم کا ترانہ زیادہ پڑھتے ہیں، تو اگر یہ سیکولر سی ایم یا سیکولر حکومت ہے تو مساجد کی شہادت قرآن کی بحرمتی پر معذرت خواہی کرے تلنگانہ کے مسلمانوں سے۔ یہ ڈکلیریشن کا سیکنڈ پوائنٹ تھا۔ تیسری جو بات ڈکلیریشن میں ہے کہ جو مسلم سیاسی جماعت ہے، چار مینار کے پاس کی مندر کی ٹارپولن ٹاٹ پتری کو ذرا اضافہ کیا جا رہا تھا اور سمجھیے بونال کے لیے اس کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا، حالانکہ اللیگل مندر ہے، تو اس ٹارپولن کو اضافہ کرنے کے عنوان پر اس وقت کی حکومت سے مسلم سیاسی جماعت نے رشتہ توڑ دیا اور اس کی شدید مخالفت کری۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر کبھی وہ اللیگل مندر پر بات نہیں کی، اس پر بات میں نہیں کروں گا۔ اب 5 مساجد، 2 عاشور خانے اس حکومت نے شہید کیے ہیں، لیکن مسلم سیاسی جماعت بھاگیہ لکشمی مندر پر ٹارپولن اضافہ ہے تو سیاسی رشتہ توڑ دی ہے، اور یا مساجد شہید ہو گئے تو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات کرنے کے لائق نہیں ہے، نہ آپ رشتہ سمجھیے کہ توڑنا دور کی بات ہے، رشتے کو کم بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اور مضبوط ہو رہے ہیں، میں مرے تک ساتھ رہوں گا ان کے، مسجد میں توڑتے جائیں۔ تو یہ مسلمانوں کو اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ اب نمبر 4 یہ ہے کہ یہ مساجد ایکسیڈنٹل نہیں شہید ہوئے ہیں، ایک منصوبہ بند سمجھے کہ طریقے سے سازش کے ذریعے ان مساجد کو شہید کیا گیا ہے، یہ ایکسیڈنٹل عمل نہیں ہے، اور مسلمان اس کا سخت نوٹ لیں۔ مساجد یاد رکھیے، جیسے میں نے کہا کہ کل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں جو بات آئی، مساجد کی شہادت ہمارے قتل کے مترادف ہے، ہمارا قتل ہو جائے تو وہ بھی کم ہے، لیکن مسجد کی شہادت اس سے بڑھ کے جرم ہے۔ اب جو سمجھیے کہ چوتھی
پانچویں بات یہ ہے کہ ریاست تلنگانہ میں جو مسلم سیاسی جماعت ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام جماعتوں کا یہ احساس ہے کہ وہ مسلم سیاسی جماعت فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہے، تو مسلمانوں کو اس سے چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ 5 مساجد کی شہادت پر یہ آگے بڑھ کر حکومت سے کوئی سمجھیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کیے۔ میں پوری تفصیل نہیں جانا چاہتا، آپ کو معلوم ہے سیکریٹریٹ مساجد کا فلاں کا یہ سارے مسئلے آپ کو معلوم ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر نہیں ہوتی یا نہیں بنتی، جدوجہد نہیں کرتی تو سیکریٹریٹ مساجد بھی گھلا دیے گئے تھے، ٹویٹ کے لے کے اس مسئلے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو بہرحال 5 نکات ڈکلریشن کے ہے۔ نمبر 1 کہ ریاست کی مسلم سیاسی جماعت فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کو اس سے چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 مساجد کی شہادت حادثاتی یا ایکسیڈنٹل نہیں ہے، منصوبہ بند طریقے سے کی گئی۔ نمبر 3 چار مینار کی بھاگیہ لکشمی مندر جو اللیگل ہے اس پر ٹارپولین اضافہ پڑ رہا تھا تو سیاسی جماعت سے دوستی ختم کر دی گئی، لیکن 5 مساجد کی شہادت کے بعد بھی ٹی آر ایس سے اس جماعت کی دوستی بڑی مضبوط ہے، مسلمان اس پر غور و فکر کر لیں۔ نمبر 4 حکومت مساجد کی شہادت پر مسلمانوں سے معافی چاہے اگر وہ سیکولر ہے، اگر وہ سیکولر ہے، سیکولرزم کا دعویٰ کرتی ہے تو مسلمانوں سے معذرت خواہی کرے۔ نمبر 5 جو مسجد شمشاباد میں شہید ہوئی ہے اس مسجد کو حکومت اپنے پیسے اور اپنے خرچے سے بنائے۔ آخری بات، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 13 اگست تک حکومت کو ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ 13 اگست تک مسجد کی وہاں تعمیر کا کام شروع کروائیں، اور اگر نہیں کروائیں گے تو پوری ریاست میں بہت بڑا ایجیٹیشن اس مسجد کے لیے ہوگا۔ جس طرح سیکریٹریٹ مساجد کا ایجیٹیشن ہم نے چلایا اس سے زیادہ شدید ایجیٹیشن یہ ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آخری کل ہی سے وہاں نماز کا پرمیشن دے دیا جائے، ملبے کو صاف کر دیا جائے، کل سے مسلمان وہاں نماز ادا کرے اور نماز کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ 111 جی او کا جو بہانہ بنایا گیا یہ منصوبہ بند سازش ہے، مساجد کو گرانے، مسلمانوں کو نیچ دکھانے، مسلمانوں کو سمجھیے الجھا کر رکھنے، مسلمانوں کی معاشی سماجی اور جو ترقی کے مواقع اس حکومت نے روک کے رکھے ہیں اس میں الجھانے کے لیے بہرحال ایک بڑی سازش ہے۔ یہ سازش کیا ہوئی ہے اس کے پیچھے ہماری انویسٹیگیشن ٹیم بھی لگی ہوئی ہے کہ آخر کلیکٹر میں اتنی کیسے ہمت آ گئی یا پھر منسپل کمشنر میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ رات کی تاریکی میں لائٹ بند کر کے مسلمانوں کے گھروں کو بند کر کے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں بھی ایسے نہیں ہوا جیسے کہ اس مسجد کے تعلق سے ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقارہ ہے اور اس تعلق سے ہماری انویسٹیگیشن بھی جاری ہے کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیوں ہے۔ تو یہ 5 ڈکلیریشن کے نکات ہیں، اس کو عوام تک پہنچائیں، اور کل جمعے کی نماز کے موقع پر ائمہ و خطیب سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ گزارش ہے کہ آپ مساجد کی حرمت اور مسجدوں کے تقدس کے تعلق سے مسلمانوں کو بتائیں اور اس مسجد کی شہادت کی تعلق سے بھی مذمتی بیان جاری کریں۔ یقینی طور پر مساجد کا ٹوٹنا ہمارے دلوں پر بہت بڑا گھاؤ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہماری اس جد و جہد کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ وہاں مسجد بھی بنے گی، سجدوں سے وہ زمین آباد بھی ہوگی۔ ہم سمجھیے کہ مایوس نہیں ہے، ہم تو لڑائی لڑیں گے، پوری قوت اور پوری طاقت سے لڑائی لڑیں گے، اور انشاءاللہ اس میں اللہ ہم کو نصرت دے گا۔ ہم کوئی 30 مارکہ، ہم کوئی بلند بان دعوے نہیں کرتے، اللہ کی نصرت پر ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ کی نصرت پر ہم کو اعتماد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد کی لڑائی میں ہم کو کامیاب کرے گا۔ کل سے نماز وہاں شروع ہو جائے، اور 13 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے، 13 تاریخ تک مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو۔
آپ کا اتحاد، آپ کی بے چینی، آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ ہی سمجھیے اس لڑائی کو پورا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔